السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ون پلس نیوز اور میں ہوں افزا فاروق۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ بورے والا سے ہمارے نمائندے شبیر حسین کی رپورٹ کے مطابق گڑھا موڑ بس اور کوچ کے مابین تصادم، ایک شخص موقع پر جاں بحق جبکہ 6 مسافر زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والا ایگریکلچر یونیورسٹی بورے والا کا پروفیسر تھا۔ گڑھا موڑ سووالی پلی کے قریب بس اور کوچ کے مابین افسوسناک حادثہ۔ سب کیمپس ایگریکلچر یونیورسٹی بورے والا کے پروفیسر ایاب فرزند جاں بحق ہو گئے جو کہ ملتان کے رہائشی تھے۔ مذکورہ پروفیسر بورے والا میں قائم سب کیمپس میں تعلیمی خدمات سر انجام دے رہے تھے اور گڑھا موڑ کے قریب حادثے کا شکار ہو گئے۔ افسوسناک حادثے میں ایک شخص موقع پر جاں بحق جبکہ 6 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ بس ملتان سے وہاڑی کی طرف آ رہی تھی اور کوچ ہائی روف وہاڑی سے ملتان کی طرف جا رہی تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر بھالیاں ساجد منیر کلیار نے چیف آفیسر تحصیل کونسل بھالیاں رضوان بشیر آغا اور ریگولیشن انسپیکٹر ملک ماجد حسین کے ہمراہ اور سستی اور معیاری اشیاء خورنوش کی فراہمی کے لیے سہولت بازار کا آغاز کر دیا ہے۔ میونسپل کمیٹی بھالیاں کو پہاڑیاں والی بازار میں فوری صفائی ستھرائی کے لیے خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ مرکزی انجمن تاجران پہاڑیاں والی سہولت بازار کے انعقاد میں انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی۔ صدر مرکزی انجمن تاجران طیب عباس چکوالیہ اور جنرل سیکریٹری ڈاکٹر اختر صابری کی طرف سے انتظامیہ کو یقین دہانی۔ اسسٹنٹ کمشنر ساجد منیر کلیار، چیف آفیسر تحصیل رضوان بشیر آغا اور ریگولیشن انسپیکٹر ملک ماجد حسین نے حکومت پنجاب کی ہدایات پر عوام کو سستی اور معیاری اشیاء خورنوش کی فراہمی کے لیے پہاڑیاں والی میں سہولت بازار کا افتتاح کر دیا، جس میں عوام کو عام بازار کی نسبت سہولت بازاروں میں ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر بھالیاں ساجد منیر کلیار نے کہا کہ سہولت بازاروں کے انعقاد کا مقصد عوام کو عام بازار کی نسبت اشیاء خورنوش کی فراہمی کو ارزاں نرخوں پر یقینی بنانا ہے اور اس اقدام کے لیے مرکزی انجمن تاجران اپنی بھرپور توجہ سے سہولت بازار کو کامیاب بنائے، جس پر انجمن تاجران پہاڑیاں والی کے صدر طیب عباس چکوالیہ، جنرل سیکریٹری ڈاکٹر اختر حسین صابری اور سرپرست چودھری ظفر اقبال چکوالیہ نے سہولت بازار کی کامیابی کے لیے اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر سینئر نائب صدر مرزا فیاض رسول، جوائنٹ سیکریٹری میاں شفیق الرحمان، مدثر صدیق، سیکریٹری فائنانس بلال خورشید، رابطہ سیکریٹری محمد فاروق چکوالیہ سمیت سیکریٹری نشریات کے علاوہ دیگر عہدیداران اور ممبران بھی موجود تھے، جبکہ اس موقع پر چیئرمین پہاڑیاں والی پریس کلب خرم شہزاد وڑائچ، جنرل سیکریٹری چودھری خالد وڑائچ اور سیکریٹری انفارمیشن محمد شہباز مغل بھی موجود تھے۔ منڈی بہاؤدین سے خبر شامل کرتے ہیں۔ گجرات کے قصبہ ٹھیکریاں میں نیزہ بازی کا شاندار انعقاد، جس میں ملک بھر سے خوبصورت گھوڑوں اور نامور گھڑ سواروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر چودھری تبریز احمد بوہگا آف برج آگرہ، حال مقیم اسپین، اور اپریٹس سید فیض الحسن شاہ کے صاحبزادہ سید وجاہت حسین شاہ کا بطور مہمان خصوصی ڈول کی تھاپ اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے گھوڑوں کے رقص کے ساتھ والہانہ استقبال کیا گیا۔ نیزہ بازی کے مقابلے کے دیگر مہمانان کے اعزاز میں چودھری سکندر حیات بوہگا، چودھری منظور حسن شاہی، انصر جاوید شاہی، چودھری عمران، چودھری اصغر صادق بٹ، سابق چیئرمین چودھری معیز بوہگا، چودھری سلطان بوہگا، سینئر صحافی محمد انور نے شرکت کی۔ پروگرام کے اختتام پر مہمان خصوصی چودھری تبریز احمد بوہگا آف برج آگرہ نے پوزیشن حاصل کرنے والے گھڑ سواروں میں نقد انعامات کے ساتھ ٹرافیاں تقسیم کی۔ پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاڑیوں میں 5000 نقد اور ٹرافیاں تقسیم کی گئی۔ نواب شاہ سے ہمارے نمائندے گل محمد لغاری کی رپورٹ کے مطابق سیکٹر کمانڈر قاسم افتخار وڑائچ کی خصوصی ہدایت پر رول ڈی ایس پی سید خاور معین کی سربراہی میں روڈ حادثات کو روکنے کے لیے موٹر وے پولیس سکرنڈ کی جانب سے آئے ہم سب مل کر روڈ حادثات کو روکیں کے عنوان سے مہم کا آغاز کیا گیا۔ اس سلسلے میں موٹر وے پولیس سکرنڈ کے موبائل ایجوکیشن انچارج انسپیکٹر عظیم خان سرداری نے ہائی وے سکرنڈ بائی پاس پر آہستہ چلنے والی گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو خصوصی روڈ سیفٹی آگاہی دی اور بریفنگ میں کہا کہ موٹر وے پولیس اور روڈ یوزرز کے باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے کہ روڈ حادثات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جیکب آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندے ظہور احمد مائری کی رپورٹ کے مطابق جیکب آباد میں آل پارٹیز کمیٹی کی جانب سے پانی کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔
ریلی کی رہنمائی شعبان ابرو، عابد سندھی، عید محمد ڈوم کی، مختار بلوچ نے کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا کر سخت نعرے بازی کی۔ احتجاج میں عام انسان تحریک کے ڈسٹرکٹ صدر محمد حسن ٹالانی، مسلم لیگ نون رہنما اختیار علی دیناری رند، نیشنل پارٹی کے ممتاز ناز سندھ، ملاح فورم کے رہنما الطاف میرانی، JUP نورانی کے رہنما رفیق فقری ڈوم کی، ویلفیئر لیاقت ڈوم کی، عام انسان مائنورٹی ونگ کے سنتوش، قومی عوامی تحریک کے چکر، جنیجو بروہی اتحاد کے بابو نجیب ظاہری، پنجابی اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ سخت گرمی میں تپتی دھوپ میں 4 گھنٹے احتجاج کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، سارا شہر پریشان ہے۔ شہر میں پانی ٹینکر مافیا 1500 سے 2000 روپے میں بااثر کو بیچا جا رہا ہے۔ DC پتہ نہیں اس معاملے پر کیوں خاموش ہے۔ جلد سے جلد پانی بحال کر کے ٹینکر مافیا کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ہتار اسٹریلسٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین ملک عاشق اوان نے کہا ہے کہ انڈسٹریز مالکان اس علاقے کے 80% لوکل غریب عوام کو روزگار فراہم کریں۔ میں چوہدری ظہیر اختر کے بیان کی حمایت کرتا ہوں۔ P7 کے انڈسٹری مالکان اربوں روپے لگا کر پریشان ہیں۔ فیکٹریاں چلانے کے لیے بجلی اور گیس تک نہیں، گورنمنٹ صرف اپنی پالیسیوں تک محدود ہے۔ کورونا وائرس سے انڈسٹریاں بری طرح تباہ ہو چکی ہیں۔ فیکٹریاں بند ہونے سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔ ہم حکومت کو سالانہ اربوں روپے ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ حکومت سے منفیکاروں کا فیکٹریاں چلانے کے لیے بجلی اور سوئی گیس مانگنا صرف بیکاروں کا حق ہے۔ انیکاروں کے حقوق کے دفاع کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم چوہدری ظہیر اختر کے انڈسٹریز مالکان کے ساتھ تعاون کرنے کے بے حد مشکور و ممنون ہیں۔ ان کی یہ بات بڑا وزن رکھتی ہے کہ ہتار میں زیادہ سے زیادہ فیکٹریاں لگا کر عوام کو روزگار فراہم کیا جائے تاکہ بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہتار اسپیشل اکنامک زون B فیز 7 پلاٹ نمبر 65 میں ہونے والی بیئرنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر اکنامک زون ایسوسی ایشن کے صدر الطاف حسین، سابق مہر ضلع کونسل چوہدری ظہیر اختر، ہری پور چیمبر کے سابق سینئر نائب صدر سفیر اختر اوان، تحصیلدار خانپور امتیاز خان، سجاد خان حلقہ پٹوار ہتار، ڈپٹی ڈائریکٹر EPM نور ایاز، فیکٹری اونر ملک شیر افغان، مینیجر اسپیشل اکنامک زون علی اوسگن، انجینئر عبدالقادر، فیز 7 یونیورسٹی آف ہری پور کے لیکچرر ایاز خان کی قیادت میں لیڈیز پر مشتمل وفد نے شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے ہمارے ون پلس نیوز کے سینئر کرائم رپورٹر زین شبیر سے۔ ساہیوال شریف کالونی کچی آبادی کے قریب ایک شخص نشہ نہ ملنے کی وجہ سے جاں بحق تقریباً 6 گھنٹے لاش لاوارث پڑی رہی، جبکہ اس لاش کی شناخت نہ ہو سکی۔ موقع پر پہنچ کر ون پلس نیوز کی ٹیم نے ریسکیو 1122 اوپن 15 پر اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو ریسکیو کروایا اور DHQ ٹیچنگ اسپتال ساہیوال منتقل کر دیا۔ اور اگر بات کی جائے نشے کی تو آپ کو شریف کالونی کچی آبادی کے علاقے میں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو نشے کی لعنت میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر بات کی جائے نشہ بیچنے والوں کی تو ساہیوال کچی آبادی میں سرعام نشہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ پولیس کی متعدد بار کارروائی کرنے کے باوجود منشیات فروشی کا دھندا زوروں سے جاری ہے اور منشیات فروش سرعام نشہ بیچنے میں مصروف ہیں۔ نشیوں کی وجہ سے اہل علاقہ بھی بہت تنگ ہے۔ نشئی نشہ ملنے کی وجہ سے اور نہ ملنے کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں چوریاں کرتے ہیں۔ ون پلس نیوز کے DPO ساہیوال محمد کاشف اسلم، DSP سٹی سرکل سلیم خان رتھ اور ساہیوال تھانہ غلہ منڈی کے SHO امداد خان بلوچ سے التماس کی جاتی ہے کہ ان منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ پاکستان کے روشن ستاروں اور نوجوان کو نشے جیسی لعنت سے بچایا جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں اوباڑوں سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ محمد یوسف مغل سے۔ ملتان میں ایڈیشنل IG اینڈ سینٹرل زون ریجن جناب زبیر ہاشمی کی صدارت میں کرونا وائرس SO کے تحت اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل IG اینڈ سینٹرل زون ریجن جناب زبیر ہاشمی، DIG موٹر وے پولیس M5 شیر اکبر اور SP موٹر وے پولیس سیکٹر کمانڈر M5 گڈو غلام قادر سندھو اور تمام سیکٹر کمانڈرز اور بے کمانڈرز نے شرکت کی۔ اجلاس میں ایڈیشنل IG اینڈ سینٹرل زون ریجن جناب زبیر ہاشمی، DIG موٹر وے پولیس M5 شیر اکبر اور SP موٹر وے پولیس سیکٹر کمانڈر M5 گڈو غلام قادر سندھو نے موٹر وے پولیس افسران اور ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موٹر وے پولیس کے افسران اور اہلکار مسافروں کے محفوظ سفر کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے۔ اس ضمن میں ٹریفک قوانین کی پابندی کا اطلاق بھی کیا جا رہا ہے۔ موٹر وے پولیس کے افسران مزید ٹرانسپورٹر سے قانون کے مطابق سختی سے عمل درآمد کرائیں۔ مزید انہوں نے موٹر وے پولیس M5 کے افسران کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا
کہ موٹر وے پولیس احسن طریقے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے، جس کی وجہ سے حادثات میں واضح کمی آئی ہے۔ اجلاس کے موقع پر ایڈیشنل آئی جی سینٹرل ریجن نے افسران اور ملازمین کے مسائل بھی سنے اور ان کے فوری حل کی ہدایات بھی جاری کی اور یقین دہانی کرائی۔ خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ مظہر احمد صدیقی سے۔ گھوٹکی ضلع کے پرائیویٹ ٹیکنیکل اداروں کے مالکان کی جانب سے گھوٹکی میں اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں ٹیکنیکل پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ایسوسی ایشن ضلع گھوٹکی کے صدر حافظ قادر بخش آوان، جنرل سیکرٹری اصغر سومرو، نجیب اللہ مہر، حافظ علی اکبر آوان، امداد حسین قاضی، ساجد علی کلوڑ، اعجاز احمد آوان سمیت 30 ٹیکنیکل اداروں کے مالکان نے شرکت کی۔ اجلاس میں ٹیکنیکل پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ایسوسی ایشن گھوٹکی کو مزید فعال اور مضبوط کرنے کے لیے مشورہ کیا گیا۔ اس موقع پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ضلعی صدر حافظ قادر بخش آوان اور دیگر نے کہا کہ کرونا وبا کی وجہ سے ٹیکنیکل ادارے گزشتہ 18 ماہ سے مسلسل بند ہیں، جس کی وجہ سے ادارے بدحالی کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ SOPs کے تحت ٹیکنیکل اداروں کو کام کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ ٹیکنیکل اداروں میں پڑھنے والے طلباء کی تعلیم متاثر نہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکل پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ایسوسی ایشن ٹیکنیکل اداروں کو پیش آنے والی مشکلاتوں کو مل کر حل کرے گی، ادارے کی ترقی اور اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ داخلے کے لیے ایک جیسی پالیسی بنائی جائے گی اور کمیٹی بنا کر مختلف اداروں سے رابطے قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تنظیم کو پہلے مرحلے میں ڈویژن اور بعد میں سندھ بھر میں فعال کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے ہمارے ون پلس نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف شیخ عرفان حیدر سے۔ فرزانہ بلوچ، چیئرپرسن تحریم ویلفیئر آرگنائزیشن، ممبر آف فیمینسٹی انٹرنیشنل، صدر ویمن ونگ، خدمت کمیٹی سیٹلائٹ ٹاؤن جنگ، خدمت کمیٹی کے صدر رضوان انور، ڈاکٹر فیصل خرم سیالوی اور ملک نبیل کے ساتھ مل کر سیٹلائٹ ٹاؤن کے پرائیویٹ سکولز میں مستحق اور یتیم بچوں میں کاپیاں اور کتابیں تقسیم کی۔ خدمت کمیٹیاں سیٹلائٹ ٹاؤن جنگ کے صدر رضوان انور کا کہنا تھا کہ خدمت کمیٹی سیٹلائٹ ٹاؤن ہر ماہ مستحق بچوں تک کاپیاں، کتابیں اور یونیفارم مفت تقسیم کرتی رہے گی۔ انشاءاللہ بہت جلد محلہ فیض آباد میں غریب مزدور بچوں، بچیوں اور خواتین کے لیے مفت تعلیم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اور محترمہ فرزانہ بلوچ نے خدمت کمیٹی کے ممبران اور خدمت کمیٹی کے صدر رضوان انور، ڈاکٹر فیصل خرم اور ملک نبیل کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ محترمہ مسرت جبین، ڈپٹی کمشنر خوشاب کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں کرونا ویکسینیشن کی آگاہی کے حوالے سے ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں تمام سرکاری محکموں کے سربراہان، بار کونسل، انجمن تاجران اور NGOs کے نمائندوں نے شرکت کی۔ سیمینار کا مقصد عوام میں کرونا ویکسینیشن کی اہمیت اور افادیت اجاگر کرنا اور ان میں شعور بیدار کرنا کہ کرونا کی ویکسینیشن ان کی اور ان کے اہل خانہ کی صحت اور زندگی کی ضمانت ہے۔ محترمہ مسرت جبین نے کہا کہ ہر فرد اپنی ذمہ داری احسن انداز میں سر انجام دے اور متعلقہ شعبہ ہائے زندگی کے تمام افراد کو ویکسینیٹ کروانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ڈاکٹر راؤ گلزار یوسف CO ہیلتھ نے بتایا کہ اب تک 37,000 سے زائد افراد ویکسین لگوا چکے ہیں، کسی فرد کو بھی ریئیکشن نہیں ہوا۔ ڈاکٹر آصف محمود احمد قاضی MSTHQ اسپتال نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں 24 گھنٹے ویکسینیشن کی سہولت میسر ہے، تمام لوگ اس سہولت سے کسی بھی وقت استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر حیات، ملک DDH خوشاب نے ویکسین کی افادیت اور ضرورت کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس سیمینار میں رانا سلیم، جنرل سیکرٹری انجمن تاجران، رضوان جمالی، جنرل سیکرٹری بار کونسل، سیدہ سائمہ سلیم، سوشل ویلفیئر آفیسر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں ویکسین کی اہمیت سے عوام کو روشناس کروائیں گے۔ عمر شہزاد ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن آفیسر نے سامعین کو بتایا کہ اپنے پیاروں کو کرونا سے محفوظ کرنے کے لیے ویکسین لازمی لگوائیں۔ ظاہر شاہ، یونیسیف، اسد قریشی، CDC آفیسر رانا ساجد، اینٹامالوجسٹ اور عوام کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ بعد ازاں عوام میں کرونا آگاہی مواد بھی تقسیم کیا گیا۔